کولڈ واٹر مائننگ کیمپ کبھی کولوراڈو کے پہاڑوں میں گہری وادی کے اندر واقع تھا، شاہراہوں سے دور، مدد سے بہت دور۔ 19ویں صدی کے آخر میں یہ چاندی کی کالونی کے عروجی قصبہ تھا۔ سینکڑوں کان کون یہاں رہتے تھے، مرد، خاندان، بچے، ایک پوسٹ آفس، سکول اور ایک سیلون جو کبھی بند نہیں ہوتا تھا۔ پھر 1896 کی سردیوں میں کولڈ واٹر غائب ہو گیا، آہستہ آہستہ نہیں، سالوں میں نہیں، صرف ایک موسم میں۔ سرکاری ریکارڈ کہتے ہیں کہ کان منہدم ہو گئی اور قصبہ خالی کر دیا گیا، مگر بچ جانے والے خطوط کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ ان میں زیر زمین سے آنے والی آوازوں کا ذکر ہے، نہ دھماکے، نہ ملبہ، بلکہ دستک، باقاعدہ، جان بوجھ کر۔ کانکون لکھتے تھے کہ کولڈ واٹر کے نیچے زمین کھوکھلی محسوس ہوتی تھی۔ ایک خط میں لکھا تھا جیسے پہاڑ سانس لے رہا ہو۔ جنوری تک مزدوروں نے کان میں اترنے سے انکار کر دیا، اوزار وہیں چھوڑ دیے گئے، اجرت لینے کوئی نہ آیا۔ پھر اس سے بھی عجیب بات ہوئی، قریبی قصبوں سے بھیجے گئے سپلائی ویگن بغیر چھوئے واپس لوٹ آئے۔ گھوڑوں نے وادی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، کتے کیمپ کے قریب آ کر خاموش ہو گئے۔ 3 فروری کو تھامس کیلر نامی ایک سرویر نقصان کا جائزہ لینے کولڈ واٹر پہنچا۔ اس نے کیمپ کو کھڑا پایا، عمارتیں سلامت، دروازے کھلے، مگر کوئی انسان نہیں۔ میزیں سجی ہوئی تھیں، بستر استعمال شدہ، کھانا آدھا کھایا، جم چکا تھا، اور کیمپ کی ہر گھڑی رکی ہوئی تھی، بالکل 2:11 پر۔ تھامس کیلر نے وہ رات وہیں گزاری۔ بعد میں اس نے لکھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد کولڈ واٹر غلط محسوس ہونے لگا، خالی نہیں بلکہ رکا ہوا۔ 2:11 پر وہ ایک آواز سے جاگا، دستک، دروازے سے نہیں، فرش کے نیچے سے۔ آواز ایک ترتیب میں تھی، 3 آہستہ دستک، پھر خاموشی، پھر 2۔ صبح ہوتے ہی کیلر کان کے اندر اترا۔ داخلی سرنگ بالکل ٹھیک تھی، نہ منہدم نہ ملبہ، مگر جتنا نیچے گیا اتنی ہی گرمی بڑھتی گئی، سردیوں کے لیے حد سے زیادہ، پتھر کے لیے غیر فطری۔ سرنگ کی دیواروں پر خراشوں کے نشان تھے، آوازوں کے نہیں، انگلیوں کے، انسانی ناخن ہڈی تک گھسے ہوئے۔ پھر سرنگ ایک ایسے کمرے میں کھلی جو کسی نقشے میں درج نہیں تھا۔ اندر لالٹینیں تھیں، تیل سے بھری ہوئی، جوتے قطاروں میں رکھے تھے، ہیلمٹ ترتیب سے لگے ہوئے، نہ خون نہ لاشیں۔ کمرے کے وسط میں کان کی لفٹ کا پنجرا کھڑا تھا، زنجیر ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے کسی چیز نے جو کان کنوں سے کہیں زیادہ بھاری تھی اسے نیچے کھینچ لیا ہو۔ قریب ہی پتھر کی دیوار پر الفاظ گندہ تھے، جلدی میں، گھبراہٹ میں، اسے معلوم ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ کیلر فوراً کان سے باہر بھاگا۔ جب وہ سطح پر پہنچا، وادی میں دھند پھیل چکی تھی، گہری، بے آواز۔ دھند میں سے آوازیں آئیں، نہ چیخیں نہ مدد کی پکار، بس مدھم پرسکون سرگوشیاں، جیسے پہاڑ خود ان کے ذریعے بول رہا ہو۔ کیلر کبھی کولڈ واٹر واپس نہیں گیا، مگر کان کا دہانہ آج بھی موجود ہے، مہر بند، اور ہر چند سال بعد پہاڑی سیاح دستک دینے کی اور دستک سننے کی اطلاع دیتے ہیں، ہمیشہ 2:11 پر۔ 1901 میں ریاست نے کولڈ واٹر کو مکمل طور پر بند کرنے کا حکم دیا۔ کان کے دہانے کو فولاد اور کنکریٹ سے مضبوط کیا گیا، انتباہی بورڈ لگائے گئے، وادی کو غیر محفوظ راستہ قرار دیا گیا۔ سرکاری طور پر کولڈ واٹر مائننگ کیمپ ختم ہو چکا تھا، غیر سرکاری طور پر وہ کبھی رکا ہی نہیں تھا۔ سروے ٹیموں نے رپورٹ کیا کہ اس مقام کے قریب آلات خراب ہو جاتے ہیں، کمپاس کی سوئیاں گھومنے لگتیں، زلزلے سینسر زیر زمین حرکت ریکارڈ کرتے، آہستہ، باقاعدہ دھڑکنیں۔ 2:11 پر ہمیشہ سب سے زیادہ شدت۔ 1934 میں کئی میل دور سڑک بنانے والی ٹیم نے ٹھوس چٹان کے اندر سے دستک سننے کی اطلاع دی۔ کام روک دیا گیا، منصوبہ ترک کر دیا گیا۔ 1970 کی دہائی میں پہاڑی سیاحوں نے بند دہانے کے نیچے لالٹینوں کی روشنی حرکت کرتی دیکھی، نہ بجلی نہ راستہ۔ 1998 میں تھرمل سکین نے کان کے بہت نیچے حرارت کے نشانات دیکھے، منظم، جھنڈ کی صورت، قدرتی ہونے کے لیے حد سے زیادہ باقاعدہ۔ ماہر ارضیات کولڈ واٹر کے نیچے سے موجود خلا کی وضاحت کبھی نہ کر سکے۔ کچھ کہتے ہیں
قدرتی غار گری اور کان کن پھنس گئے۔ کچھ کہتے ہیں پہاڑ خالی نہیں بلکہ آباد ہے۔ مقامی لوگوں کی اپنی کہانیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کان نے لوگوں کو نہیں لیا، لوگ خود نیچے گئے، کیونکہ نیچے کسی چیز نے وعدہ کیا تھا، گرمی، تحفظ، سردیوں سے پناہ۔ اور جب انہوں نے جواب دیا، پہاڑ نے انہیں واپس جانے نہیں دیا۔ آج کولڈ واٹر کو گھوسٹ ٹاؤن کہا جاتا ہے، مگر گھوسٹ ٹاؤن خاموش ہوتے ہیں۔ کولڈ واٹر اب بھی دستک دیتا ہے۔